पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को चौधरी इब्रार का सलाम। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान ने आज जो तोशा खाना केस का फैसला आया था कि तमाम तोशा खाना की तफसीलात पब्लिश कर दी जाएं, वो आज खुद ही उन्होंने उसके ऊपर चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तो इसमें फिर दो सवालात उठते हैं कि यही हुकूमत ने गर्दान बांधी हुई थी कि इमरान खान ने, पीटीआई ने करप्शन कर दी, तोशा खाना को लूट के खा गए। इवन के इमरान खान ने सिर्फ एज अ प्राइम मिनिस्टर एक घड़ी ली थी तोशा खाना के अंदर, और वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो किसी भी पार्टी का वो ले सकता है, और उन्होंने उसकी हाफ पेमेंट की थी। पहले होता था कि 20% 30% देते थे, और इमरान खान ने 50% करके ली और उसने वो खुद बेची, और उसके ऊपर मुकदमात भी बन गया, उसको वो फेस भी कर रहा है। और जो रिकॉर्ड थोड़ा सा हमें मिला था, बाकी कंप्लीट नहीं मिला था तोशा खाना का अदालती अहकामात के बाद, तो इनका कच्चा चट्ठा खुल के सामने आ गया था कि ये इन्होंने किस लेवल की करप्शन की, घरेलू, ये जो आम गरीब लोगों में सूद बांटते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की अहलिया ने, शहबाज शरीफ साहब ने सूद तक नहीं छोड़े तोशा खाना के अंदर। मरियम नवाज ने भी घड़ी ली, और उसके अलावा आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और मरियम औरंगजेब, उन्होंने भी तोशा खाना से घड़ी ली। आपके जो अभी सिर्फ 2 माह के मेहमान जो बने हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब निगरान हुकूमत के, उन्होंने भी आते ही घड़ी ले ली। और उसके अलावा फिर आपके जितने भी वुज़रा हैं उन्होंने घड़ियां ली, और मरियम नवाज ने तो आज तक कभी मिनिस्टर बनी नहीं, इवन के एमएनए भी नहीं बनी, तो इन्होंने किस आइन और कानून के मुताबिक घड़ी ली। खैर, आज वही हुआ जो सबको मालूम था कि ये शुरू से लेके अब तक जो जो हुकूमतें पाकिस्तान में रही है, इसमें देखा जाए तो तहरीक इंसाफ का जो हिसाब किताब बनता है वो 3 साल का बनता है, और वो पीटीआई खुद कहती है कि हम देने को तैयार हैं। वो दे भी रहे हैं और भुगत भी रहे हैं 3 साल की गवर्नमेंट का हिसाब। अभी जो तोशा खाना जब से पाकिस्तान 47 से बना है और अब तक सबसे ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर किसने की है, वो उनमें 3 आती हैं। एक मिलिट्री आती है, मिलिट्री के बाद फिर जो सबसे ज्यादा हुकूमत की है वो की है जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। इन इन दोनों का हिसाब जब पब्लिश होने की बारी आई, तो फिर उन्होंने खुद ही चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, सिंगल बेंच उसकी समाअत करेगा कि जनाब तोशा खाना का जो तफसीलात है वो पब्लिक ना की जाए। क्यों ना की जाए? ये पब्लिक का पैसा था, पब्लिक के टैक्स से हर चीज आती है, और जो बाहर से तहाइफ आते हैं, तोहफा आता है तोशा खाना के अंदर, वो भी पब्लिक है, आपके बाप का नहीं है, या आपके माँ बाप जहेज में लेके आए थे। पब्लिक नहीं करेंगे, ये पब्लिक प्रॉपर्टी, और पब्लिक को पता होना चाहिए ये पब्लिक का कंट्री है, पब्लिक का मुल्क है। हम आपको वोट देके इलेक्ट करते हैं, आप हमारे नौकर हो, मेरी आवाम के, हमारे मुल्क के रहने वालों के, इस पाकिस्तानियों के आप नौकर हो। पाकिस्तान का हर मुलाजम पाकिस्तानी आवाम का नौकर है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये मुल्क पाकिस्तान की आवाम का है। हम वोट देते हैं तो आप असेंबली में जाते हो, आप वजीर बनते हो, मिनिस्टर बनते हो, और आप तनख्वाह लेते हो असेंबली से। वो कहां से लेते हो? वो आपका कोई कारोबार से नहीं आता, या आपके बाप के पैसे नहीं है, वो पाकिस्तान की अवाम के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है। और पाकिस्तान के सारे मुलाजमीन को भी पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाहें मिलती हैं। तो ये जो अपनी नवाबी है ना, बादशाहत करनी है, तो फिर आप अरब में जाएं, सऊदी अरब में जाके वहां पे बादशाहत करें। ये आईनी मुल्क है, यहाँ पर जमहूरियत है, और जमहूर की ही हुकूमत होगी, यहाँ पे बादशाही निजाम नहीं चलेगा। और ये जो अभी इसमें भी फिर क्वेश्चन कुछ बनते हैं कि कोर्ट हमारी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के कोर्ट फैसले दे रही है और मुल्क चल रहा है, और इसमें भी हमें उम्मीद है कि कोर्ट बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी, इस केस को, इस चैलेंज को उड़ा के रख देगी। क्योंकि तोशा खाना किसका है, मुल्क किसका है, पार्लियामेंट किसकी, आवाम की है। तो आवाम को पता होना चाहिए हमें जो तोहफे बाहर से हमारे दोस्त ममालिक, हमारे ब्रदर ममालिक देते हैं, वो हमारी आवाम की अमानत होती है। उसमें कौन कौन खयानत करता है, कितनी चीजें लेता है, और कितने पैसे देता भी है कि नहीं देता। अगर ये तोहाइफ पाकिस्तानी अवाम को मिलते हैं, तो फिर पाकिस्तानी अवाम में ऑक्शन होने चाहिए, पाकिस्तानी अवाम में उनकी नीलामी आम होनी चाहिए। जैसे ही कोई बाहर से गाड़ी आ गई, गोल्ड की वॉच आ गई, कोई खरबों करोड़ों रुपए की, जितने भी, चाहे इवन की 1 रुपए की भी कोई चीज आ गई, यहाँ पे तो पाइन एप्पल नहीं छोड़े जाते। वो क्या होना चाहिए, जैसे ही तहाइफ आते हैं, तोशा खाना डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, तोशा खाना उसका एक पब्लिश इश्तिहार जारी करे
اشتہار پی ٹی وی پہ چلے نہ کہ پرائیویٹ چینلز کے اوپر، تاکہ خزانے کو نقصان نہ ہو. سرکاری مفت میں اشتہار چلے پی ٹی وی کے اوپر، اشتہار کے بعد پھر اس کی نیلامی ہو پبلکلی. ایک عام غریب آدمی ریڑھی چلانے والے کو بھی اجازت ہو کہ آ کے بولی میں حصہ لے سکے، نہ کہ صرف وزیروں، مشیروں اور ڈی سیوں کے مقرر کردہ لوگ اس نیلامی میں حصہ نہ لیں. ہر عام آدمی، ایون کہ ایک فروٹ کی ریڑھی لگانے والا آدمی بھی وہاں پہ الاؤ وہ آ کے بولی لگا سکے. نیلامی میں وہ تحفہ جتنے کا بھی بکے وہ وہاں پہ بیچا جائے، اور اس کے جو پیسے ہیں وہ ریکارڈ کے مطابق پبلکلی کر کے خزانے میں جمع کروائے جائیں، اور خزانے کے اندر جتنی سالانہ رقم جمع ہوتی ہے وہ عوام کو اس کا حساب دیا جائے. اس سال اتنا پیسہ خزانے کے اندر جمع ہوا ہے اور اتنا پیسہ ان جگہوں پہ لگا ہے، وہ پبلک سب نیوز والوں کو دی جائے، نیوز پیپرز والوں کو دی جائے، پبلکلی عوام کو بتایا جائے. یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر عوام کو پتا ہونا چاہیے ہمارا پیسہ کہاں پہ لگ رہا ہے، کہاں پہ نہیں لگ رہا، اور کون سا وزیر کتنے پیسے کھا رہا ہے، کتنی کرپشن کر رہا ہے، یا کون سا سرکاری ملازم، سرکاری نوکر یا یہ امپلائی کتنی کرپشن کرتا ہے اور کتنی تنخواہیں لے رہے ہیں، اور ہمارے لیے کتنے کام کر رہے ہیں. ایک ڈسٹرکٹ کے اندر جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے ان کا، وہ وہاں کی ڈسٹرکٹ کی گورنمنٹ تو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہوتی ہے نا، تو پھر ان کا کام ہوتا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کو کام کرے، پروونس انتظامیہ پروونس کے لیول پہ کرے، نیشنل انتظامیہ نیشنل. اور یہاں پہ کوئی بھی ادارہ کوئی کام نہیں کر رہا معذرت کے ساتھ. اب پھر اس کے بعد پھر دوسری بات آ جاتے ہیں کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. اس میں پھر دوسری، یہ اب آئین ہمارا کلیئر ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن، اور 90 سے 91 دن بھی آئین ٹوٹ جاتا ہے. جب آئین ٹوٹ جاتا ہے ریاست ٹوٹ جاتی، کوئی چیز نہیں پھر رہتی. دنیا کے اندر سارے کنٹریز کے اندر آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، ماں سوائے 2 کنٹریز کے جہاں پہ بادشاہی نظام، ایک تو برطانیہ میں آئین نہیں ہے، وہاں پہ جمہوری نظام، پارلیمنٹ سپریم ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا آ جاتا ہے اسرائیل، جن کا تو کوئی قانون قاعدہ ہی نہیں ہے، وہ بدماشی کی دور سے پہ کام کر رہے ہیں. آپ کو بھی پتا وہ فاشسٹ حکومت کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی فاشزم ہے. اب فلسطین کے اوپر وہ کیا کام کر رہے ہیں. تو اسرائیل میں آئین نہیں ہے، اور برطانیہ میں، باقی ہر کنٹری کے اندر آئین ہے. آئین ہمارا کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو. اس کی ہم زندہ مثال اپنے ہمسائے ممالک بھارت سے لے لیتے ہیں. بھارت میں جب انہوں نے یہ ہندوتوا نظام نافذ کرنے کے لیے، انڈیا کو ایک ہندو کنٹری بنانے کے لیے، انہوں نے پارلیمنٹ میں قانون سازی کی. جب وہ کیس پھر اس کے اوپر وہاں پہ مسلم کمیونٹی، دوسری کمیونٹی نے عدالت میں کیس کیا، انڈیا کی سپریم کورٹ میں جب وہ کیس کیا کہ آئین کو نہیں توڑا جا سکتا، آئین میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، تمام وہاں پہ اقلیتوں کو، تمام مذاہب کو برابر کے حقوق ہیں، جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بنا تھا وہی رہے گا، اس کے اندر کوئی نئی قانون سازی ہندوؤں کے لیے یا ہندو اسٹیٹ بنانے کے لیے نہیں ہوگی. تو سپریم کورٹ میں وہ پارلیمنٹ کی جتنی بھی قراردادیں تھی، قانون سازی تھی، وہ ساری کی ساری اڑا کے رکھ دی. اور سپریم کورٹ نے وہاں پہ پھر کھینچا سارے حکومتی اہلکاروں کو، حکومتی دعوے داروں کو، اور پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنے والوں کو کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ آئین سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے. جو آئین ایک قاعدہ، ایک طریقہ کار طے کر لیا جاتا ہے، پھر اسی کے مطابق ہی کنٹری چلے گا. آپ کے روز کسی اس طرح، تو پھر جو ہر نئی حکومت آئے گی وہ اپنی رنگ بازی کرے گی، آگے ہو جائے گی، پھر ان کا 5 سال چلے گا، پھر آگے والی ہے وہ اپنا میز کے یہ بھیڑ بکریاں بنا کر ملک کو چلائیں گے. اب کانسٹیٹیوشن از دا سپریم، آئین سپریم ہوتا ہے، پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے. پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن اور میڈیا، یہ جتنے بھی پلرز ہیں، جتنے بھی ہمارے 4 اہم ستون ہیں ریاست کے، ادارے ہیں 4، یہ سارے کے سارے کس کے تابع ہیں؟ آئین کے تابع، آئین کے مطابق چلنا ہے. اور پارلیمنٹ نے بھی آئین کے مطابق ہی چلنا ہے. پارلیمنٹ کوئی اعلیٰ مخلوق اس میں نہیں بیٹھتی، عوامی نمائندے بیٹھتے ہیں. جب عوام نے آئین کے مطابق چلنا ہے تو پھر پارلیمنٹ بھی عوام کی ہی نمائندہ ایک ادارہ، اس کے مطابق ہی چلے گی، یہ کوئی نیا نہیں آئے گا. اور اس کے بعد پھر دوسری آئین کی ہی متصادم جو ایک بات آ جاتی ہے، جو سپریم کورٹ کے اندر الیکشن کا فیصلہ چیلنج کیا گیا ہے، وہ بھی آئین کے ساتھ متصادم ہے، آئین کے ساتھ لڑائی ہے کہ اس کے اندر پھر یہ امینڈمنٹ ہو رہی ہے کہ الیکشن نہیں کروائیں گے، اس میں ٹال مٹول. اور سپریم کورٹ نے حالانکہ فیصلہ بھی دے دیا گیا، سپریم کورٹ از دا سپریم،
سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 90 دن کے آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن کرو، اور جو ادارے ہیں وہ آئین الیکشن کمیشن کو سپورٹ کریں، اور جو نہیں کرتا پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ الیکشن کمیشن ہمیں رپورٹ کرے یہ ادارہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا، ہمارے کام کے اندر مداخلت کر رہا ہے یا سست روی کا شکار ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ کروائیں گے۔ تو آج آخری دن تھا تمام جتنے بھی وسائل پرووائڈ کرنے کے الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کرنے کے جو کہ نہیں ہو چکے، اور پھر وہ جو بل تھا وہ بھی پارلیمنٹ کو بھیج دیا منظوری کے، اور سوری وہاں پہ کیبنٹ میں بھیج دیا گیا منظوری کے لیے، مختلف تاخیری حربے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس میں پھر دو چیزیں ہیں کہ مینس کہ دونوں طرف سے آئین کو پامال کرنے کی، توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی جب تک آئین کو بنانے والی عوام موجود ہے، اس ملک کے ادارے موجود ہیں۔ اس ملک میں صرف ایک پارلیمنٹ نہیں ہے، باقی ادارے بھی ہیں، سپریم کورٹ بھی اس ملک کا ادارہ، میڈیا بھی اس ملک کا ادارہ ہے، اور اس کے آئین الیکشن کمیشن بھی اس کا معذرت کے ساتھ ادارہ ہے، اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ بھی ادارہ ہے۔ اور یہ ایک ہی نہیں ہوگا کہ چند لوگ مل کے کورم ہی سپریم کو پارلیمنٹ کا کورم ہی نہیں پورا، اس میں تمام سیاسی جماعتیں نہیں، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف موجود نہیں ہے، مینس کہ اس پارلیمنٹ کے اندر عوام کے نمائندے جو کہ موجود نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس کتنی تعداد موجود تھی، وہ موجود نہیں ہے، مینس کہ 150 بھی آپ لگا لیں، باقی سارے لوٹے شوٹے نکال لیں، 140 بھی لگا لیں، تو 140 تو ہے ہی نہیں پارلیمنٹ کے اندر جو ایم این ایز ہیں، اپوزیشن بھی نہیں ہے، تو پھر کون سی قانون سازی؟ اس قانون سازی کی کوئی وقت نہیں بنتی، کوئی طاقت نہیں بنتی، اور اگر ہو بھی ایک بل فرض کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہو، 2/3 اکثریت ہو، آئین کو وہ بھی نہیں توڑ سکتی۔ اگر پی ڈی ایم کے پاس اگر 2/3 اکثریت بھی ہو تو آئین کو کیسے پامال کر سکتے ہیں؟ آئین ایک دفعہ بن چکا ہے، ہاں ترمیم ہو سکتی ہے، ترمیم بھی وہ اس کا پھر جائزہ لیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے فائدے کے لیے یا نقصان کے لیے ہے، ہماری ریاست کے فائدے کے لیے نقصان کے لیے۔ ہم نے ہر حال میں اپنے پاکستان کا فائدہ سوچنا، اپنے پاکستان کو سپریم رکھنا ہے، اپنے پاکستان کی عوام کو سپریم رکھنا ہے، اور پاکستان کا ہر حال میں ہم نے پاکستان کی پروٹیکشن کرنی ہے۔ ان فیوچر ہم نے پاکستان کا فیصلہ کرنا ہے، قانون سازی کرنی ہے، ہر حال میں ہمارا مرکز پاکستان اور پاکستان کی عوام ہی ہونا چاہیے، اور اسی میں ہی ہمارے ملک کی، ہمارے عوام کی، ہمارے اداروں کی ترقی اور فلاح ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔